Thank you, Ji. Today we are going to talk about Egypt. The efforts of Egypt to modernize itself and to industrialize itself during the past 220 years. یہ ہمارا اس سلسلے کا 7واں لیکچر ہے. ٹوٹل ہم نے 13 لیکچرز پلان کیے ہیں. ان میں سے جو پہلے 3 لیکچرز تھے وہ ایک طریقے سے گروپ کیے جا سکتے ہیں ڈیورنگ دا فرسٹ سیشن. اور یہ جو پہلے 3 لیکچرز ہیں اس میں ہم نے ہومو سیپینس کی 2 لاکھ سال کی تاریخ بیان کی کہ کس طریقے سے 2 لاکھ سال میں ہومو سیپینس نے ہنٹنگ گیدرنگ کا دور دیکھا, 1,90,000 سال کا ایگریکلچر کا دور دیکھا, 10,000 سال کا, اور پچھلے 800 سال کے دوران مغرب نے ایک جدید طرز کی تہذیب وجود میں لے کے آیا ہے which I describe as industrial civilization. اور پہلے 3 لیکچرز کا لب لباب یہ تھا کہ یہ جو جدید مغرب کی تہذیب ہے it's not just a new civilization but it's a new type of civilization. It represents a paradigm shift. It's a quantum leap. It's just not an evolutionary form, an agriculture form of society. They represent completely different principles of social organization and different principles of production organization. اور اسی جو ایک بریک ہے اور جو ایک ڈفرینٹ پرنسپلز پہ آرگنائز تھی ماضی کی تمام تہذیبیں 19 یا 24 تہذیبیں جن کا ٹوائن بھی ذکر کرتا ہے وہ اور جدید مغربی کی تہذیب, جو اصولی فرق ہے اسی کی وجہ سے جو جدید تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ طاقتور ہے اور اتنی زیادہ دولت مند. Then we started to trace the efforts of the rest of the societies to catch up with the West. اس میں ہم نے سب سے پہلے روس کا ذکر کیا, پھر ہم نے جاپان کا ذکر کیا, اور اس کے بعد ہم نے پچھلی دفعہ چین کا ذکر کیا. اور اسی سلسلے کی کڑی آج کی ہمارا یہ آج کا لیکچر ہے کہ ہم اس میں ایجپٹ کا ذکر کریں گے. انفارچونیٹلی جو ایجپٹ کی ماڈرنائزیشن کی کہانی ہے 2 صدیوں پہ محیط, وہ اس طریقے سے اس میں اسپیکٹیکولر آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی جو کہ آپ کو چین اور جاپان میں نظر آتی. اور انفارچونیٹلی اس میں پارشل کامیابی بھی نظر نہیں آتی جو کہ آپ کو رشیا میں نظر آتی. انسٹیڈ جو ایجپٹ کی ایفرٹ ہے اس میں ایک سائیکل ہیں جو بار بار بنتے ہیں. امید ہے جو کہ وہاں کے لوگ باندھ لیتے ہیں اپنے لیڈر سے, اور ریولوشنز آتے ہیں, اس سے بہت سے لوگوں کو امیدیں بن جاتی ہیں, اور جب ان کی امیدیں وہ پاش ہوتی ہیں تو وہ قنوطیت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سائیکل ہے جو ایجپٹ میں پچھلے 200 سال سے ریپیٹ ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ایجپٹ کی تاریخ ہے آپ کو اس میں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس سے بھی مماثلت ملے گی. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں ایجپٹ اور پاکستان میں مماثلت موجود ہے. دونوں ہی ملک ایک ایسے خطے پہ قائم ہیں جہاں پہ دریاؤں نے آ کی فرٹائل سوائل جو ہے بچھائی, جہاں پہ ایگریکلچر ہزاروں سال پہلے ایجاد ہوا. دونوں ہی ممالک میں جو اسلام ہے اس کو عرب فاتحین لے کے آئے. دونوں ہی ملک برٹن کے کالونی بھی رہے. دونوں ہی ملک میں جو معاشرہ آج ہے وہ 3 قوتوں کے درمیان تقسیم ہے, ریلیجس ایلیمنٹ, سیکولر اور فوج. یہی ایجپٹ میں ہے, یہی پاکستان میں. اور ایک یہ بھی ایجپٹ اور پاکستان کے درمیان مماثلت ہے کہ دونوں ہی ممالک جو ان کی ماڈرن ری انکارنیشن ہے اس کے بانی کا نام تھا محمد علی. ایجپٹ میں زراعت 8,000 سال پہلے وجود میں آئی, اور اگلے 5,000 سال میں ترقی کرتے کرتے جو سٹیز تھے along the نائل یہ 2 کنگڈمز میں بٹ گئے, اپر اینڈ دا لوئر کنگڈم. Both the kingdoms were unified in 3100 BC by King Menes.
and thus came into being the first unified kingdom and the first unified dynasty of Egypt. 3400 BC سے لے کے 4th BC تک یہ تقریباً 3000 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس 3000 سال کی جو اینشنٹ ایجپٹ کی تاریخ ہے اس کو 3 کنگڈمز میں بانٹتے ہیں. اولڈ کنگڈم، مڈل کنگڈم، نیو کنگڈم. درمیان میں اسٹرائف کا پیریڈ ہے اور نیو کنگڈم کے بعد ان کا ایک لیٹر پیریڈ 700 سال کا. اس 3000 سال کے دوران تقریباً 30 ڈائنسٹیز فیروز کی انہوں نے ایجپٹ کو رول کیا. اور جو اہرام مصر ہیں یہ اولڈ کنگڈم کے دور میں ہی ایجپٹ نے اتنی سکل اختیار کر لی تھی کہ وہ گریٹ پیرامڈس بھی بنا سکتے تھے. گریٹ پیرامڈ آف گیزا بھی اولڈ کنگڈم کے دوران بنا اور بننے کے بعد پھر اگلے 4000 سال تک دیٹ واز دا ٹالسٹ بلڈنگ ان دا ورلڈ. In 4th century BC, Egypt was conquered by the Persians and thus came to an end the indigenous dynasties in Egypt. 10 سال بعد ہی پرشینز کو کانکر کر لیا گریکس نے، الیگزینڈر نے. اور الیگزینڈر کی وفات کے بعد اس کا ایک سکسیسر جنرل ٹولمی، he established the Ptolemaic dynasty in Egypt. That dynasty then would rule Egypt for the next 300 years. Cleopatra, which we all know as the Queen of Egypt, she was ethnically Greek. She belonged to the Ptolemaic dynasty. In 31 BC, Greeks were defeated by the Romans. Cleopatra and Mark Antony and Octavian, and as a result, Egypt became part of the Roman Empire. And from 31 BC onwards, for the next 700 years, Egypt was a province of Rome. It was a breadbasket of Rome and also one of the major sources of revenues. اسی عرصے میں کرسچینٹی came into being in the Roman Empire اور ایجپٹ جو کہ پارٹ آف دا رومن امپائر تھا، کرسچینٹی ایجپٹ کے اندر بھی اسپریڈ ہوئی اور ان کے جو اپنے ٹریڈیشنل ریلیجنس تھے they were subdued. Roman Empire was split into two in the 4th century, Eastern or Western, and Egypt became part of the Eastern Roman Empire جس کو ہم Byzantium بھی کہتے ہیں. And that's how Egypt was. It was Christian and it was a part of the Byzantium when Islam came to Egypt in the 7th century. In 641 AD, Hazrat Umar bin As, during the time of Caliph Umar, he conquered Egypt. So Egypt میں جو اسلام کی تاریخ ہے وہ تقریباً اتنی ہی پرانی ہے جس نے اسلام کی اپنی تاریخ ہے 1400 سال. بنو عباس کے دور میں ایجپٹ میں اپنی 2 ڈائنسٹیز تھیں. 969 میں ایجپٹ کو فاطمیز نے، جو کہ شیعہ اور اسماعیلی اتحاد کے تھے، انہوں نے نارتھ افریقہ میں اپنے افریقیہ پروونس سے اس بیس سے حملہ کر کے ایجپٹ کو کانکر کیا. کاہرو دا ماڈرن کیپٹل، اس کی بنیاد رکھی، جامعہ الازہر کی بنیاد رکھی. یہاں سے وہ داعیس کو ٹرین کر کے ساری دنیا میں بھیجتے تھے اپنے مذہب کی پرچار کے لیے. اور یہ داعی پوری دنیا میں یہاں تک کہ وہ ملتان تک بھی آیا کرتے تھے. 200 سال تک فاطمیز کی حکومت رہی ایجپٹ میں، لیکن اپنے آخری دور میں کمزور ہو گئی تھی فاطمیز کا رول. اور سلجوک ٹرکس یا کروسیڈرز they became strong in the region. Sultan Salahuddin Ayyubi, who was governor of the Seljuk Turks in Egypt, he established a dynasty from 1171 to 1250, only 80 years. اور ایجپٹ کو بیس بنا کے پھر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگ لڑی. 1182 میں he left Egypt
to fight the Crusaders. 11 years he did that, اور 5 سال بعد 1187 میں at the Battle of Hattin he defeated the Crusaders and liberated Jerusalem. لیکن اس کو پھر دوبارہ ایجپٹ آنے کا موقع نہیں ملا. He died in Syria and he is buried in the shadow of Umayyad Mosque in Damascus. اس کی ڈائنسٹی 1250 میں ختم ہوئی اور اس کو ختم کیا مملوکس نے. They were the slave soldiers. They were recruited in the modern day Armenia, Georgia, Circassia. وہاں سے یہ فوج میں شامل ہوتے تھے. پھر اتنے طاقتور ہو گئے کہ یہ اپنے ہی رولرز کو اوورٹرن کر دیا کرتے تھے. From 1250 up until the modern time, Egypt has been ruled by the Mamluks. In 1260, these Mamluks won a great battle against the Mongols, Battle of Ain Jalut. Same Mongols جنہوں نے کہ 1258 میں بغداد کو تخت و تاراج کیا تھا, اس کو شکست ہوئی مملوکس کے ہاتھوں, اور باقی جو تباہی جو آ سکتی تھی مسلمانوں پہ, ایجپٹ پہ, اس کو انہوں نے اس کے سامنے بند باندھا. 1517 میں آٹومن سلطان سلیم فرسٹ, اس کو سلیم دا گرم بھی کہتے ہیں, ہی کانکرڈ سیریا, پیلسٹائن, ایجپٹ, اور مملوک کی جو سلطنت تھی اس کا اس نے خاتمہ کر کے اس کو پارٹ آف دی آٹومن امپائر بنا دیا. بٹ لیٹر آن منگولز جو مملوکس ہیں دے ریسرٹڈ دیئر اتھارٹی, فوج میں بھی, سول ایڈمنسٹریشن میں بھی, اینڈ ایجپٹ was ruled as a semi-autonomous province of the Ottomans. تو جو طاقت تھی دوبارہ مملوکس کے پاس ہی آ گئی. جو ایجپشن جو آٹومنس کا گورنر تھا وہ ایک ٹوکن کردار ادا کیا کرتا تھا. During the last few centuries, Egypt became rather poor. And one of the reasons was کہ جو spice trade تھی جو کہ ایجپٹ سے گزرتی تھی, جو کہ لیوانٹ سے گزرتی تھی, اب پورتگیز نے اس ٹریڈ کے لیے ایک بحری روٹ اختیار کر لیا تھا. دے سرکمنیویگیٹڈ, دے کراس دا کیپ آف گڈ ہوپ. تو جو ریونیوز ایجپٹ کو ملا کرتے تھے اسپائس ٹریڈ سے, دے ور ریڈیوس کنسیڈریبلی. In 1798, an event happened in Egypt, an encounter that lasted only 2 years. لیکن آج 220 سال بعد بھی اس انکاؤنٹر کی جو ریپریکشنز ہیں وہ ایجپٹ میں بھی موجود ہیں, وہ مڈل ایسٹ میں بھی موجود ہیں, وہ پوری اسلامی دنیا میں بھی آج تک اس کی ریپریکشنز محسوس کی جا سکتی. And that event was the invasion of Napoleon of Egypt in 1798. 1798 میں during the summer, Napoleon landed with his troops in Alexandria. He marched his troops in the dead of heat across the desert and marched towards Cairo. Cairo میں on the banks of Nile in July 1798, Napoleon gave battle to the Mamluks led by their general Murad. نیپولین نے اپنی فوجوں کو ایک سکوئرز میں ترتیب دیا جو اس کا طریقہ کار تھا, 6 ڈیپ, اور کونوں پہ اس کے آرٹلری تھی. سینٹر میں کیولری, سویلینز, ملٹری بینڈز, اور دوسری طرف جو مملوکس تھے جو ان کا اپنا جنگ کا طریقہ کار تھا, صدیوں سے جو چلا آ رہا تھا. سیبرز تھے, سورس تھیں, مسکٹس بھی تھیں. انہوں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق تلواریں نیام سے نکال کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایجپٹ جو فرینچ فورسز تھیں ان پہ حملہ کیا. French soldiers waited till the Mamluks were close enough, then they opened artillery fire and fire from the firearms.
within hours the battle was decided. 6,000 to 7,000 Mamluks were cut down. French suffered only few hundred casualties. Mamluk leader, he fled north. اور دوسری مملوک آرمی جو کہ دریا کے دوسری طرف تھی، جب انہوں نے یہ شکست دیکھی تو انہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. ان کا لیڈر بھی بھاگ گیا، اور جو ٹرکش کا گورنر تھا ایجپٹ میں، ہی آلسو فلیڈ. Exactly 1 year after this battle, in 1799, Napoleon also defeated another force sent by the Ottoman Sultan under a more experienced general, General Syed Pasha. Napoleon defeated that army as well in the Battle of Abu Khair. And thus, in just as a result of these two battles, within 2 years, Egypt, that had been under Mamluk rule for 750 years and under Muslim rule for almost 1350 years, fell into the lap of the French. یہ جو military encounter تھا, although that lasted only 2 years, اور جنگ میں شکست ہوتی بھی ہے, فتح بھی ہوتی ہے, but Napoleon did not come to Egypt only with an army of soldiers. Napoleon also came to Egypt with an army of scholars. With careful preparation, Napoleon نے 150 سے زیادہ اسکالرز, جس میں کہ فلالوجسٹ بھی شامل تھے, انجینئرز بھی شامل تھے, ٹیکنیشینز بھی شامل تھے, بایولوجسٹ بھی تھے, باٹنسٹ بھی تھے, انگریورز بھی تھے, ان کی ایک پوری جو بیسٹ آف دا بیسٹ اس نے ایجپٹ فرانس سے اکٹھے کر کے وہ اپنے ساتھ لایا تھا, اور آتے ہی اس نے ایجپٹ میں انسٹیٹیوٹ دی ایجپٹ, جو کہ فرینچ انسٹیٹیوٹ کی طرز پہ تھا, وہ قائم کیا. اور اس کے بعد جو بھی ایجپشن لائف تھی, زندگی کا جو بھی پہلو تھا, اس میں جانور تھے, چرند پرند تھے, سماج میں کس طریقے سے مختلف چیزیں بناتے ہیں, بلڈنگز ہیں, ان کے اولڈ مونیومنٹس ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی. اور یہ جو چند سالوں میں انہوں نے معلومات اکٹھی کی ہیں, پھر 1809 میں واپس فرانس جا کے انہوں نے پبلش کرنی شروع کی ہیں, اور اگلے 20 سال تک پھر ڈسکرپشن ڈی لا ایجپٹ, فرینچ میں جس کو کہتے ہیں, ڈسکرپشنز آف ایجپٹ کے نام سے انہوں نے پبلش کی. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے نوٹس تھے جو کہ انڈیویجول طور پہ سولجرز لے کے گئے تھے. اٹ واز دا بگیسٹ پرنٹنگ پروجیکٹ اپ انٹل دیٹ ٹائم. اور آج تک جو ایجپشن لائف کا پورا جو اس دور میں زندگی تھی, اس کا پورا عکس جو ہے نا وہ ان 23 والیومز کے اندر موجود ہے, جس میں لکھا ہوا بھی ہے, اور بہت سے اس کے اندر جو انہوں نے اسکیچز لیے تھے وہ بھی موجود ہے. پھر جو اپنے ساتھ نیپولین خیالات لے کے آیا تھا, ایکویلٹی کا, لبرٹی کا, فٹرنیٹی کا, پھر یہ بات کہ آنے سے پہلے جو یہ ریولوشنری فورسز تھیں, دے ہیڈ ایگزیکیوٹیڈ دیئر کنگ لوئی دی 16th in 1793. یہ بھی ایجپشنز کے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ کیسی فوج ہے کہ جو اپنے ہی بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار کے آئی ہے, they're still fighting. یہ جو خیالات تھے, جو ان کے سوچ تھی, طریقہ کار تھا, یہ ہے وہ ریئل انکاؤنٹر بٹوین the two civilizations that is still reverberating in the land of Islam. Napoleon went back because British destroyed his fleet, and French had to surrender at the hands of the British. 1801 میں ٹرکش سلطان نے ایک البینین کنٹینجنٹ ایجپٹ بھیجا. جب اس کا جنرل فوت ہو گیا تو اس کا جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا, محمد علی پاشا, he took over the Albanian contingent, اور اپنی عقل مندی سے, الائنسز بنا کے, روتھلیسنس کی وجہ سے, بریوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس نے ایجپٹ جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا تھا,
اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا. اینڈ بائی 1805 محمد علی پاشا واز مور اور لیس ان کنٹرول آف دا سچویشن ان ایجپٹ. 1811 میں اس نے جو باقی مملوک تھے جو ابھی بھی بغاوت کر رہے تھے ان کو اس نے ایک بہت بڑی دعوت میں بلایا اور دعوت کے بہانے سے اس نے ان کا قلع کما کیا. یہ بھی ایک نون ٹرک ہے پلیڈ بائی دی امپائر بلڈرز. اپنی طاقت پہ اپنا جو کنٹرول ہے کنسالیڈیٹ کرنے کے بعد محمد علی نے فرسٹ ٹاسک اپنے لیے رکھا the creation of a modern army. Using the Egyptians, not the Mamluks, not the Albanians, but Egyptian جو peasants ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے he created the first modern professional standing army of the Muslim world. اس کی ٹریننگ کے لیے آف کورس جو یورپین تھے انہی سے اس نے مدد لی, بٹ ایونچولی اس کی جو آرمی تھی اٹ گریو ٹو بی 140,000 اسٹرانگ, اینڈ ایٹ اٹس ٹائم اٹ واز دا بگیسٹ, دا موسٹ پروفیشنل, دا موسٹ پاورفل آرمی ان دا ورلڈ, ایٹ لیسٹ ان دی اسلامک ورلڈ. نیوی تھی, وہ ایجپٹ کے پاس نہیں تھی. نیوی کی محمد علی نے بنیاد رکھی الیگزینڈریا میں, اس نے فرانس کی مدد سے ایک بحری جہاز بنانے کی شپ یارڈ بنایا, اور ایونچولی اس کی جو آرمی تھی محمد علی کی دیٹ واز ایکول ٹو دی آرمی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کی ملٹری طاقت کا یہ اندازہ تھا کہ 1818 میں آٹومن سلطان نے خود اس کو ریکویسٹ کی محمد علی پاشا کو, جو بغاوت ہو رہی تھی آٹومنس کے خلاف حجاز میں وہابیوں کی, اس کو بھی پھر جو محمد علی کی آرمی تھی اس نے جا کے کرش کی. اچھا, جو ایجپشن کی آرمی تھی, نیوی تھی, اس کے لیے آپ کو پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں, ریونیوز چاہیے, اس کے لیے اس نے پھر زرعی اصلاحات لے کے آیا. جو فلڈ ایریگیشن کا طریقہ تھا اس کے بجائے پیرینیل ایریگیشن کو انٹروڈیوس کیا, اور جو کیش کراپس ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا, ٹوبیکو کو, انڈیگو کو, اور لانگ سٹیپل کاٹن. جو ہم ایجپشن کاٹن کی بات سنتے ہیں دیٹ واز انٹروڈیوس بائی محمد علی ایز ویل. اور اس کی بنیاد پہ جو ایک انڈسٹریل بیس تھی انیشیلی وہ وجود میں آ گئی. کاٹن فیکٹریز آ گئیں, ٹوبیکو فیکٹریز آ گئیں, اور سوپ کی فیکٹریز آ گئیں, یا شوگر ریفائنریز. تو یہ ساری اس نے بہت سے اسکول بھی کھولے, ملٹری اسکول, انجینئرنگ اسکول, میڈیسن کا, مڈ وائفری کا. بہت سے جو ایجپشن سے ان کو اس نے یورپ پڑھنے بھیجا تاکہ واپس آ کے وہ نیا علم جو ہے نا اور نئے فن جو ہیں وہ ایجپٹ میں انٹروڈیوس کر سکیں. ان ساری اصلاحات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایجپٹ ایٹ دیٹ ٹائم واز مور ایڈوانس اینڈ پراسپرس دین دی پیرنٹ آف دی ایجپٹ وچ از دی آٹومن امپائر اٹسیلف. یہاں تک کہ اس کی طاقت سے خوف زدہ ہو کے جو یورپینز ہیں وہ بھی خوف زدہ ہو گئے, اینڈ فائنلی برٹش اینڈ آٹومنس دے جوائنڈ ہینڈ ٹوگیدر اینڈ فورسڈ محمد علی to cut down the size of the army, and he was forced not to keep army more than 20,000. اور فری ٹریڈ کی جو اگریمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے بھی جو انڈسٹری وہاں پہ آ گئی تھی اس میں بھی زوال آنا شروع ہوا. اینڈ بائی 1840 محمد علی پاشا ہیڈ لاسٹ انٹرسٹ ان ریفارمز. اس نے جو حکومت کی باغ دوڑ تھی اپنے بیٹوں کے دی, سیمی ریٹائرمنٹ چلا گیا, and he died in 1849. Unfortunately جو اگلے 40 سال ہیں جہاں کہ محمد علی پاشا کی سکسیسرز نے ایک بس اس نے اپنے بات منوا لی تھی آٹومن سلطان سے کہ ناؤ محمد علی واز الاؤڈ ٹو اسٹیبلش اے ڈائنسٹی ان ایجپٹ, اینڈ ہی assumed the title of خدوی, نہ پاشا نہ سلطان بلکہ خدوی. تو اس کے جو آنے والے جو خدوی رولرز تھے اگلے 40 سالوں میں وہ محمد علی کی یہ جو اصلاحات تھی ان کو قائم نہیں رکھ سکتے. ایجپٹ وینٹ بیکورڈ. اور اس کی سب سے بڑا یہ وجہ بنی کہ محمد علی نے اپنے زندگی میں 2 اصول تھے جو کہ وہ کبھی نہیں توڑتا تھا. ایک کہتا تھا کہ سوئس کینال نہیں بنانی, اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے غیر جو یورپین طاقتیں ان سے قرضے نہیں لے. اس کو یہ خطرہ تھا کہ یہ دونوں ہی کام کرنے سے جو یورپینز کا انفلوئنس ہے ایجپٹ کے اندر وہ بڑھ جائے گا, میری خود مختاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی.
اس کے آنے والے جو سکسیسر تھے انہوں نے یہ دونوں کام کیے. قرضے لے کے انہوں نے جنگی ساز و سامان خریدنا شروع کر دیا, آرمی کا سائز دوبارہ سے بڑھایا, کچھ انفراسٹرکچر بھی بنائے. قرضے ہی لے کے انہوں نے سوئس کینال بنائی, اور بیشتر قرضے ایسے تھے کہ جس کا کوئی پروڈکٹیو استعمال نہیں تھا, بلکہ وہ اپنی پرتعیش زندگی کے لیے اس کو استعمال کرتے. شاپنگ سپریز ان فرانس اینڈ کالنگ دیم سیلف میگنیفیسنٹ. اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1875 میں ایجپٹ کو جو اپنا شیئر تھا سوئس کینال میں وہ بیچنا پڑا برٹش کو. جب اس سے بھی قرض پورا نہیں اترا تو 1876 میں ایجپٹ ڈکلیئرڈ بینکرپسی. اب جو یورپین کریڈیٹرز تھے انہوں نے ایجپٹ کے جو مالی معاملات تھے اس پہ کنٹرول اختیار کر لیا کہ جو ریونیوز ہیں وہ کس طریقے سے استعمال ہوں گے. پہلے قرض واپس ہوگا, اس پہ انٹرسٹ واپس ہوگا, اس کے بعد جو باقی کسی ایجپٹ کے کام کے لیے لگیں گے. تو آہستہ آہستہ جو یورپینس کی مداخلت ہے وہ ایجپٹ میں بڑھتی چلی گئی. منسٹر آف فائننس وہ اپوائنٹ کرتے تھے, حتیٰ کہ جو ایجپٹ کا جو پریمیئر تھا وہ بھی انگریز اپوائنٹ کرتے تھے, اور جو ایجپشین کنگ تھا اٹ واز نتھنگ مور دین اے پپٹ. اس جو صورتحال کے خلاف ہے کہ آپ فارنرز بھی آپ کے ملک میں موجود ہیں, اصل کنٹرول بھی ان کے پاس ہے, بزنس بھی جو اب تک ہو رہا ہے اس میں بھی یورپینز جو ہے نا وہ آگے ہیں, یا جوز ہیں یا آرمینینز ہیں, اور تمام جو طبقات تھے ایجپٹ کے وہاں پہ جو نفرت کے جذبات ہیں وہ اوپر آنے شروع ہوئے, یا نیشنلزم کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں سینٹیمنٹس وہ ابھرنی شروع ہوئیں. اور یہ جو نیشنل سینٹیمنٹس ہیں یہ پھر 3 سوچ کے دھاروں میں جو بٹ گئی. ایک ریلیجس جو ایلیمنٹ تھا پرٹیکولرلی جامع الازہر کا, وہاں پہ جمال الدین افغانی ہی واز ایکٹیو ان ایجپٹ فرام 1875 ٹو 1883. انہوں نے جو ایجپٹ کی جو ہیمیلیشن ہے اس کا حل یہ نکالا کہ ہمیں اپنے جو ہے نا مذہب کی طرف واپس جانا ہوگا, ریلیجس ریوائولزم اینڈ پین اسلامزم. اور اس کے بعد یہ جو بینر ہے پھر ان کے شاگرد محمد عبدہ نے اٹھایا, اور محمد عبدہ کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے, آپ سب نے سنا ہوگا کہ when I went to the west I saw Islam but no Muslims, and when I came back to the east I saw Muslims but no Islam. That was the observation of Muhammad Abdu, who was a student of Jamaluddin Afghani. تو ایک تو جو نیشنلسٹ فیلنگ تھی اس کو مذہبی رنگ ملا, ایک جو انٹیلیجنسیا وجود میں آ گئی تھی جو کہ فرانس سے یورپ سے پڑھ کے آتے تھے, ان کی جو نیشنلسٹ ڈائریکشن تھی وہ سیکولر, لبرل اور کانسٹیٹیوشنل بینٹ کی تھی. اور تیسری جو نیشنلزم ایجپٹ میں ابھری ہے وہ ملٹری اور ریولوشنری نیشنلسٹ ہے. 1881 میں ایک کرنل عرابی نے ہی ریولٹڈ, لیکن جو اس کا ریولٹ تھا 1882 میں برٹن نے اس کو ملٹریلی ہی کرش کر دیا, اور 1883 کے بعد جو برٹن نے اپنا ایک کاؤنسل جنرل ایجپٹ میں انسٹال کیا, لارڈ ایولن, اینڈ ہی واز ایکچولی اے ممبر آف دی وائسرائز کاؤنسل ان انڈیا. یہاں سے وہ ایجپٹ گیا اور 1883 سے لے کے اپنی وفات تک 1907 تک ہی واز بیسکلی دی رولر آف ایجپٹ, اور جو ایجپٹ کا اپنا کنگ تھا بٹ نتھنگ مور دین اے پپٹ. اب وہی ایجپٹ جو کہ بینکرپٹ سی کے دہانے پہ تھا, جہاں کیوس تھا, سول وار تھی, انڈر برٹش وہ سارے جو ایک مس مینجمنٹ تھی, ایل گورننس تھی, دیٹ واز ریورٹڈ بیک. جو بینکرپسی سے ایجپٹ بچا, اس نے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے جو کہ محمد علی نے بنائے تھے اس کے سکسیسر نے نگلیکٹ کر دیے تھے, ان کو دوبارہ سے ٹھیک کیا, اور یہاں تک کہ ایک کے بجائے 3 کراپس جو ہے نا وہ بھی ایجپٹ کے جو فارمرز تھے وہ اگانے لگے. دوبارہ سے آمدنی اسٹیٹ کے ریونیوز بڑھے. کائرو میں اس نے نیا کوارٹرز بنایا رہنے کے لیے فارنرز کے لیے, اینڈ بائی دی اسٹارٹ آف دا 20th century کائرو
was a city as modern as any city in Europe. Electricity تھی, ٹرام تھی, ٹیلیفونس تھے. لیکن جو ایجپشنز تھے یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ وہ غلام تھے. ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جو کہ سبجوگیٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے. اینڈ دے وڈ ریزنٹ دیٹ کہ جو یورپینز ہیں, جو امیر ہیں, وہ ایک شہر کے حصے میں رہتے ہیں, ہم غریب حصے میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈیمانڈس تھیں آزادی کی وہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ کرتے رہتے تھے برٹش سے. برٹش بھی ہمیشہ وعدہ کر دیتے تھے آزادی کا, لیکن انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا. یہ پھر جو ایجپٹ کی آزادی ہے یہ آتی ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد. پہلے جنگ عظیم میں ایجپٹ نے اتنا حصہ نہیں لیا, although Egypt was used as a base by the Allies. لیکن جنگ کے بعد جو ایجپشن پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا, اور یہ وفد گیا پیرس. پیرس میں انہوں نے جو لیگ آف نیشنز بعد میں فارم ہوئی تو دے پریزنٹڈ دیئر ڈیمانڈز آف کمپلیٹ انڈیپینڈنس. لیکن جو امریکن پریزیڈنٹ تھا ہی ریفیوزڈ, اینڈ ہی allowed the British to continue their mandate over Palestine and over Egypt. اس کے خلاف ایجپٹ میں پھر سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ ابھرے, اور تمام جو طبقات ہیں انہوں نے برٹن کے خلاف جو ہے نا سڑکوں پہ آئے. اینڈ دس ایجپشنز کال دیئر ریولوشن آف 1919. اور اس ریولوشن کے نتیجے میں ناؤ برٹش ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو فری ایجپٹ, اور اس طریقے سے 1922 میں انہوں نے ایجپٹ کو آزاد کیا. تو اب ہم 2022 میں ہیں, تو ایجپٹ ہیز بین انڈیپینڈنٹ فار 100 years. انفارچونیٹلی 2022 کے بعد انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا 2022 میں ٹرم, جو کہ 1923 کے اندر انٹروڈیوس ہوا, اور انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے اپنی آزادی کے بعد اپنے معاملات چلانے کی کوشش کی. دس ڈیموکریسی was made to work, or Egyptians tried to make democracy work in Egypt from 1923 until it was cut short by the coup of Jamal Abdel Nasser in 1952. 23 میں جو کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا وہ برٹشی طرز پہ تھا. It was a Westminster style democracy. It was constitutional monarchy. The king was kept. He had a constitutional role. There was bicameral system, lower house, upper house. All the adult males, they were allowed to vote. Women were not allowed to vote. لیکن یہ جو ڈیموکریسی تھی یہ اس طریقے سے لوگوں کی توقعات پہ پوری نہیں ابھر سکی. ایک تو اس کے اندر یہ فلا تھا کہ جو پارلیمنٹ تھی یا کنگ تھے وہ دونوں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے تھے. اکثر ایسا بھی عرصہ گزرا کہ جو ایجپٹ میں کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا گیا اور ایجپٹ واز رول بائی اے ڈکری. جو پارلیمنٹ میں لینڈ لارڈس تھے, لارج لینڈ ہولڈرس تھے, دے ور ڈومیننٹ ان دی اسمبلیز ایز ویل. وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے تھے. جو بزنس مین تھے وہ فارنرز کے ساتھ ڈیل کر کے جوائنٹ وینچرز کر کے باہر سے بھی اور اندر سے بھی جو رینٹ سیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ انگیج کرتے تھے. جو برٹش تھے وہ بھی موجود تھے ایجپٹ میں بیکاز آف دا سوئس کینال, دے ہیڈ ٹروپس دیئر. وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے تھے. پولیٹیشنز آپس میں لڑتے تھے, اور اس 29 سال کے عرصے میں 40 دفعہ ان کی کیبنٹ بنی ٹوٹی, 10 دفعہ حکومت بنی اور ٹوٹی. اس آئین سے تنگ آ کے انہوں نے 1930 میں نیا آئین بنایا. نیا آئین بھی 5 سال ہی چل سکا. 1935 میں پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اس سے بہتر تو پرانا آئین تھا, وہ 1923 والا آئین دوبارہ لے کے آئے. اور جو نگلیکٹ ہوئے اس ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ وہ عوام تھے. نہ کوئی ان کے لیے صحت کے لیے, تعلیم کے لیے, روزگار کے, امن و امان کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا. اور یہ جو عوام میں ریزنٹمنٹ تھی
اس بادشاہ کے خلاف، جمہوری حکومت کے خلاف، یا جو برٹش پریزنس تھی اس کے خلاف، اس کو پھر بنیاد بنا کے 1928 میں اخوان المسلمین کی بنیاد پڑی۔ اخوان المسلمین نے مذہبی طریقے سے بھی، صوفیاء کی تعلیمات کی بنیاد پہ بھی، اور پھر ان کو وہ سوشل سروسز جو کہ ریاست نہیں دے رہی تھی، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، کوآپریٹو انشورنس ہے، وہ تمام جب ان کو سہولیات اخوان المسلمین سے ملی تو دیکھتے ہی دیکھتے اخوان المسلمین کی جو ممبرشپ ہے یہ لاکھوں میں چلی گئی۔ اخوان المسلمین نے جتنی بھی کرپشن تھی، بادشاہ کی جو بے عملی تھی یا اس برٹش کی ڈومیننس تھی، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی، اور یہ جو ریزنٹمنٹ تھی عوام کی، تمامی طبقات کی، یہ بالکل بوائل پہ پہنچ گئی جب 1948-49 میں عرب کو شکست ہوئی ہے ڈیورنگ دی عرب اسرائیلی وار۔ Arabs thought that they would be able to eliminate the newly formed state of Israel through war. Did not happen. اور اس کے بعد جو armed forces ہیں اس میں بھی جو تمام ایک رجیم تھا، سیٹ اپ تھا، اس کے خلاف بڑی نفرت کے جذبات تھے۔ ان جذبات کو بنیاد بنا کے ایک ریولوشنری گروپ آرمی میں فری آفیسرز موومنٹ نے they carried out a coup in 1952 led by a young colonel only 34 years old, and his name was Jamal Abdul Nasser. In the beginning he did not come to the front, was too young, اور اس نے ایک وار ہیرو 48-49 کا جنرل نجیب کو آگے رکھا، لیکن اس کے بہت ہی جلد اپنے جنرل نجیب کے ساتھ اختلافات ہوئے۔ جنرل نجیب کا خیال تھا کہ now we should, of course we carried out a coup. The king was sent into an exile. His life was spared, but he was sent to an exile into Italy where he remained for the rest of his life. But Najib wanted کہ دوبارہ سے الیکشن کرا کے جو اقتدار ہے وہ عوامی نمائندوں کو دے دیا جائے۔ Nasser did not agree. And eventually General Najib was put under house arrest, and in the constitution in 1956 General Jamal Abdul Nasser became the president of Egypt under a single party constitution. Jamal Abdul Nasser was just adored by the masses. They would say that he is the true Egyptian ruler that we have in 2000 years. He is people's pharaoh. اور وہ بھی بڑا کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی اس کی۔ وہ غریبوں کو کہتا تھا کہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے آپ کو جنت میں یہ ملے گا، جنت میں یہ ملے گا، آپ کو دنیا میں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو اس نے سوشلسٹ پالیسیز کو فالو کر کے تعلیم، صحت، روزگار، انڈسٹریلائزیشن، انفراسٹرکچر، لینڈ ریفارمز، گارنٹیڈ امپلائمنٹ اف یو گریجویٹ فرام دا یونیورسٹی، اور پہلی دفعہ جو ایجپٹ کے عوام ہیں انہوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اکنامک ریفارمز کی، لوگوں کو دیا، لیکن پولیٹکس پہ اس نے اپنی گرپ کمزور نہیں ہونے۔ جنرل نجیب کو بھی اس نے ہاؤس اریسٹ کر دیا، اور جب کوشش ہوئی یہ ٹریڈ یونینز بنانے کی تو ناصر کریک ڈاؤن. Nasser also cracked down on Akhwan al-Muslimin. Akhwan had supported free officers movement during the coup of 1952. لیکن اس coup کے بعد جو اخوان کا ذہن تھا کہ کس طریقے کی اسلامی حکومت بنے گی، ناصر کے خیالات اس سے بالکل مختلف تھے، دونوں میں اختلاف ہو گیا. In 1954 there was an attempt on the life of Jamal Abdul Nasser, and after that he cracked down on the Akhwan as well, including کہ 1966 میں جو ان کا سب سے پرومیننٹ لیڈر تھا سید قطب، اس کو پھانسی دے کے شہید کر دیا. سو اکنامکلی سوشلسٹ پالیسیز اپلا کے جمال عبد الناصر نے لوگوں کے حالات بہتر کیے، لیکن پولیٹیکلی اس نے اپنی جو گرفت ہے وہ مضبوط رکھی. ایک اور جو ناصر کی مقبولیت کا راز تھا وہ اس کا تھا تیسری دنیا کا نعرہ. اس وقت دنیا بٹی ہوئی تھی یو ایس ایس آر اور یو ایس ایس کے کیمپ میں. And Nasser said no, there has to be a third way, a non-aligned movement. اور اس کے جو لیڈر سے جمال عبد الناصر تھا،
جواہر لال نہرو تھا، سویکارنو تھا، ٹیٹو تھا، کچھ چون لائی بھی اس میں شامل ہوتا تھا، اور اس جو گروپ کا ہیرو تھا وہ جمال عبد الناصر تھا. تو ناصر یہ کہ وہ ایجپشنز کا ہیرو تھا، وہ عربز کا ہیرو بھی تھا، بلکہ دنیا کے کہہ لیجیے تیسری دنیا کے جو پسماندہ ممالک تھے ساروں میں ناصر کی مقبولیت تھی. یونین بھی بنی سیریا کے ساتھ، وہ یونین ایجپٹ کی اتنی نہیں چل سکی. جو فارن پالیسی ہے اس میں اس نے 1956 میں اس نے کیونکہ نان الائن موومنٹ کیا تو ہی ڈڈ ناٹ سائن دا بغداد پیکٹ، جس کی وجہ سے امریکہ اس سے ناراض ہو گیا. تو اسوان ڈیم بنانے کے لیے اس کو ریونیوز چاہیے تھے. ان 1956 ہی نیشنلائز دی سوئس کنال تاکہ اس کے ریونیو سے اسوان ڈیم کو بنایا جائے. اس کے بعد برٹن نے، فرانس نے اور اسرائیل نے دے لینڈڈ دیئر فورسز ان ایجپٹ. لیکن پولیٹیکلی غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کو پہلے جو ہے نا اعتماد میں نہیں لیا تھا. سو امریکہ سائیڈڈ ود دی ایجپشنز اینڈ دوز فورسز ور فورسڈ ٹو لیو، اور اس کی جگہ جو یو این کے پیس کیپرز تھے دے ور اپوائنٹڈ ان دی سائنائی. اینڈ دس واز اے ہیوج سکسیس فار دی ایجپشنز. وہ ایجپشنز جنہوں نے کہ ہمیشہ سے برٹش کے پریزنس کے خلاف جو ہے نا آواز بلند کی تھی، ناؤ دے نیو کہ فائنلی دی فارنرز آر تھرون آؤٹ آف دا سوائل آف ایجپٹ. اور ناصر کی جو آپ کہہ لیجیے مقبولیت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس جو ہے نا وہ آسمان تک پہنچ گئی تھی. لیکن یہی ایک کہہ لیجیے کہ فارن افیئرز میں جو ناصر کو کامیابی 56 میں سوئز کرائسس کے دوران ملی. ناصر اوور پلیڈ ہز ہینڈ اینڈ ان 1966 he along with all the Arabs, Jordan, Syria, Iraq and with tacit understanding of Saudi Arabia as well, they went in the second Arab-Israeli war in 1967, and within 6 days Israel defeated all the Arab countries. Israel defeated Egypt and took Sinai. Israel defeated Jordan and got the eastern part of Jerusalem as well as the west bank of the Jordan River. Israel defeated Syria and got the Golan Heights. اور اس humiliation جو عربوں نے سفر کی، Nasser took full responsibility. He offered to resign, but people either loved him so much or now they wanted Nasser to get them out of the mess جس میں کہ اس نے ان کو پلیس کر دیا تھا. So they asked Nasser to take back his resignation, which he did. لیکن ناصر کی بیٹی کہتی ہے کہ اس جنگ کے بعد ناصر کو میں نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. And he died as a heartbroken man in 1970. 1970 کے بعد ناصر کی وفات کے بعد ایجپٹ میں تقریباً اسی طریقے کی تبدیلیاں آئیں جو کہ ہم نے چین میں دیکھی ہیں چیئرمین ماؤ کی وفات کے بعد. اکنامک پالیسیز کا بھی ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے اور جو فارن پالیسی کی ڈائریکشن ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. جو اسٹیٹس یا کمیونسٹ پالیسیز تھیں جو ناصر کے دور میں فالو ہوتی رہیں، انور سادات نے آ کے ان کو ریورس کیا، مارکیٹ اورینٹڈ ریفارمز لے کے آئے. جو سبسڈیز دی ہوئی تھیں اس کو کم کیا، اس کے نتیجے میں ریزنٹمنٹ بھی ہوئی، انفلیشن بھی آئی. اور انور سادات نے آ کے جو فارن پالیسی اس کی بھی ڈائریکشن بدلی. پہلے تو فرسٹ آف آل ہی ون little bit of victory in the Yom Kippur War in 1973 جس میں کچھ ایجپشنز نے بہتر کیا. They crossed Sinai, they crossed the Suez Canal and took hold of the eastern bank. لیکن اس کے بعد stalemate ہو گیا. But Sadat knew کہ militarily Israel cannot be crushed. So in 1977 he flew to Israel. And in 1978, with the help of the Americans, he signed the Camp David Accords. Economically بھی اور foreign affairs میں بھی اس نے ایجپٹ کو ایک نئی ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. لیکن اس نے جو مارکیٹ اورینٹڈ ریفارمز لائے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ جو پروڈکشن ہے یہ بڑھتی، کو ویلیو ایڈ ہوتی، اس کے بجائے وہی کرونی کیپٹلزم، وہی مافیاز کا ہولڈ دوبارہ سے آ گیا اکانومی میں، اور عام ایجپشن ان کو پھر کچھ نہیں ملا.
and they were against resentful of these business interests. اور ان کو ایجپشن اپنی زبان میں کہتے تھے فیٹ کیٹس، جو کہ فیرو کے دور سے چلی آ رہی ہے، کیٹ جو کہ بہت پالتو ہے، کرتی کچھ نہیں ہے اور بس وہ کھاتی رہتی ہے. تو یہ وہ لفظ استعمال کرتے تھے ان رابر بیرن کیپٹلسٹ کے خلاف. اب نہ عوام تھے وہ اس کے انور سادات کے حق میں تھے، انفلیشن تھی، کرپشن تھی. جو اسلامسٹ تھے وہ اس کے خلاف تھے. ہی ہیڈ سائن پیس ٹریٹی ود اسرائیل. اپنی پارٹی میں اس نے کچھ حد تک جو ہے نا اوپن اپ کرنے کی کوشش کی. لیفٹ اور رائٹ سپلنٹرز وہ بھی اس کے خلاف تھے. ہی واز ویری ریوائلڈ مین اینڈ ہی کریک ڈاؤن آن آل آف دیم انکلوڈنگ اخوان. بٹ eventually in 1981 he was gunned down by Akhwan al-Muslimin inclined soldiers while he was inspecting a parade. لیکن اس کے بعد جو آنے والا اس کے سکسیسر ہے حسنی مبارک، جس نے 30 سال تک رول کیا، and he is the longest serving ruler of Egypt after Muhammad Ali Pasha himself. اس نے وہی پالیسیز more or less کنٹینیو رکھی جو کہ انور سادات کی تھیں. ویسٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، امریکہ نے امتداد دینی شروع کر دی، سوئس کے ریونیوز بھی تھے، اکانومی واز ناٹ بیڈ ناٹ گڈ، اور تعلقات جو ہے نا اس کے کچھ انہوں نے بہتری لانے کی کوشش کی. پولیٹیکل پریزنرز بھی اس نے جو ہے نا فری کیے. لیکن اخوان المسلمین پہ اسی طریقے سے اس نے کریک ڈاؤن رکھا جو کہ ناصر کے زمانے یا سادات کے زمانے میں تھا. اینڈ دیٹس ہاؤ we come to the events we all know of 2011, which is the Arab Spring. Arab Spring did not start in Egypt, it started in Tunisia. And after Tunisian revolution, the Egyptians thought, well, if they can, kick out their ruler for 30 years, maybe we can do that too. And for 18 days they occupied Tahrir Square and other public square in the big cities of Egypt, and as a result Hosni Mubarak was forced to resign after 30 years. But one of the reasons he was forced to resign وہ یہ تھی کہ جو آرمی تھی وہ حسنی مبارک کے خلاف ہو گئی تھی. حسنی مبارک اپنے بیٹے کو اقتدار میں لانا چاہتا تھا، آرمی میں اس کے خلاف ریزنٹمنٹ تھی. تو جب پبلک sentiments حسنی مبارک کے خلاف ہوئیں، now army had a chance and حسنی مبارک had to leave. اب یہ ایجپٹ کا دوسرا تجربہ ہے جمہوریت کا. And unfortunately this would not even last as long as the first experiment lasted in 1923 onwards. 1912 میں الیکشنز کے نتیجے میں محمد مرسی he was elected president and he adopted policies, appointments اس طریقے کی جو secular minded طبقات تھے ان کے اندر اور فوج کے اندر سسپیشن بڑھنی شروع ہو گئی. And only after a year محمد مرسی was removed in a coup and put under arrest, and that's where he died of a heart attack. اس کے ایک سال بعد 2014 میں جنرل سیسی he resigned as the head of the armed forces of Egypt and was elected as president during the first 4-year terms. 2018 میں elected again in the second 4-year terms. 2019 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے اس نے 4 سال کی ٹرم کو 6 سال میں تبدیل کیا اور ایک اور ٹرم کی اجازت لی. So Sisi can be in power up until 2030. آزادی کے 100 سال بعد اور محمد علی پاشا کی ماڈرنائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن ڈرائیو کے 220 سال بعد 180 دنیا کے ملکوں میں کرپشن کے حوالے سے دیکھیں ایجپٹ کا 117واں نمبر. فورن ڈیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ایجپٹ از دی سیکنڈ لارجسٹ بوروور فرام IMF only after Argentina. And in 2014, the primary education Egypt was ranked the worst in the world by World Economic Forum. اور ایجپشنز اس پہ بھی انہوں نے مذاق بنایا کہ چلیے کوئی تو ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جس میں ہم دنیا میں ٹاپ پہ. Why this failure?
عام نیریٹو جو یہی ہے جو سنتے آئے کہ دیکھیے جو پوسٹ کلونیل، یہ کلونیلزم کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، پوسٹ کلونیل رجیمز ہوتے ہیں، وہاں مسئلے ہوتے ہیں، وہاں کی آرمی، وہاں کی بیوروکریسی جو ہے وہ لوگوں پہ حکومت کرتی ہے، ان کو وہ حقوق نہیں دیتی، ان کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتی. اگر ایجپٹ کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ کلونیلزم اور پوسٹ کلونیل کا نیریٹو جو ہے یہ تاریخ کی کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا. ایجپٹ میں فرینچ ہاؤ لانگ ڈڈ دے لاسٹ؟ اونلی کپل آف ایئرس. آفٹر دیٹ دے لیفٹ. Britain took over in 1883. So Egypt had 80 years during which to put its house in order. And these 80 years is twice as long as it took Japan to become an Asian superpower after the Meiji Restoration. And this is longer than it took USSR to become a superpower and finally get dissolved as well. And it is longer than the time China has been under the rule of Communist Party, during which China has become the largest economy in the world on purchasing power parity basis. If these countries can do it, why cannot Egypt? اس دوران ایجپٹ آزاد بھی تھا، خود مختار بھی تھا. تو یہ جو نیریٹو ہے کہ جو کلونیلزم ہے اور کلونیل ادارے ہیں یہ آپ کی غربت کے ذمہ دار ہیں، ایجپٹ کی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا. ایک اور نیریٹو ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کو رول نہیں کیا تو قرضے دے کے وہ آپ کی پالیسیز کو اس طریقے اس سمت میں چلاتے ہیں کہ آپ اپنے عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. And apparently, on the face of it, that's what happened in Egypt from 1875 onwards. لیکن اگر آپ آبجیکٹیولی سچویشن کو دیکھیں تو دیکھیے محمد علی پاشا نے ایجپٹ میں آرمی بنائی، نیوی بنائی، زراعت کا نظام کو ٹھیک کیا، انڈسٹریلائزیشن کی، کوئی قرضہ نہیں لیا. اور اسی کے سکسیسر نے قرضہ بھی لیا اور کوئی یہ کام بھی نہیں کر سکے. تو الزام آپ قرضہ دینے والوں کو دیں گے یا قرضہ لینے والوں کو؟ یہ جو ایک نیریٹو ہے نا، دی امپیریلزم دی ہائیسٹ فارم آف کیپٹلزم، کے ہمیں جو یہ لینڈر انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ہمیں لوٹ لیتے ہیں اور قرض دے کے اپنی جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں، تو الزام ان کو نہیں جاتا، الزام آپ کو جاتا. وہی ایجپٹ ہے اور محمد علی اور اس کے سکسیسرز ہیں، وہ بھی 40 سال ہیں اور یہ بھی 40 سال. تیسرا نیریٹو ایک اورینٹلزم کا بھی، اور اورینٹلزم کا نیریٹو یہ ہے کہ جو یورپینز ہیں یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کو، ہماری زبان کو، ہمارے طرز زندگی کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں، سب برابر ہیں. بس یہ ان کے دماغ کا فطور ہے یورپینز کے کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور ہمیں کمتر سمجھتے ہیں. When Napoleon came to Egypt, ایجپٹ میں 4000 سال سے یہاں تہذیب موجود تھی، سارے مانیومنٹس موجود تھے. No Egyptian knew what these hieroglyphs say. Who found the Rosetta Stone? Who deciphered the old hieroglyphs? Who did that? French. They were the native Arab speakers. They have a beautiful literature in Arabic. Who brought the Arabic printing press to Egypt and to Middle East?
French. You had two of the best armies of the Muslim world at the time, the Mamluks and the Janissaries. They were both defeated, one in 1798 and one 1799. Who kicked the French out of Egypt? British. آپ جنگ میں بھی ان سے ہار رہے ہیں, آپ علم میں بھی ان سے پیچھے ہیں, آپ فن میں بھی ان سے پیچھے ہیں. آپ اگر لفظوں میں ان کو شکست دے بھی دیں, حالات تو نہیں بدلے. اگر آپ جا کے یورپ کو فتح کرتے اور ان کے بارے میں لکھتے, آپ کا وہی ایٹیٹیوڈ ہونا تھا حقارت کا جو کہ اب آپ کو نظر آتا ہے فرینچ کی تحریروں میں. یہ اورینٹلزم جو کتابیں لکھ کے اپنی فتح کے گن گاتا ہے, اس نے آج تک کیا دیا؟ عوام کی حالت بہتر کی, ان کے پیٹ میں روٹی دی, تن پہ کپڑا دیا, سر پہ چھت دی. ہاں, ان کو ماضی کے قصے یاد دلا کے, ماضی کی شان و شوکت یاد دلا کے ان کو دوبارہ ایک نیند کی کیفیت میں لے جاتا. جب بھی میں یہ اورینٹلزم کا نیریٹو سنتا ہوں تو مجھے لاسٹ رولر آف گرناڈا ابو عبداللہ کی والدہ کا ایک فقرہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ غرناطہ میں جب 1492 میں ابو عبداللہ کو شکست ہوئی کنگ فرڈینڈ اور ایزابیلا کے ہاتھوں, ہی واز فورسڈ ٹو لیو گرناطہ back to North Africa. He stopped in a hill overlooking Karnataka. And he stopped to take a last look at his palace and he started to cry. اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ لی, اور ایک ماں کا بہت مشہور فقرہ اپنے ہی بیٹے کو کہتی ہے, Why do you cry like a woman? Something you could not defend like a man. تو آپ ہر طریقے سے ہار رہے ہیں, شکست کھا رہے ہیں, اور آپ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. But there is a solution to it. Do what they have done, and then nobody would consider you inferior. But that is hard to do. Talk is cheap. So if it is not colonialism, imperialism or orientalism, so why this failure? Egypt, during these 220 years, Egypt had revolutions and Egypt has revolutionary leaders. But one thing Egypt did not have was a revolutionary party. اور جب تک ریولیوشنری پارٹی نہیں ہوتی یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن آ نہیں سکتی. اینڈ وائی ڈڈ ایجپٹ ناٹ ہیڈ اے ریولیوشنری پارٹی؟ بیکاز آل دیز 2 centuries Egypt could never give birth to an ideology that could bridge the divide between Islamic order of society and secular nationalism. An ideology that can bridge the divide between tradition and modernity, the divide between feudalism and industrial mode of production. اور جب تک یہ ideological intellectual divide bridge نہیں ہوتا, جب تک ایک عام ایجپشن کو کوئی ایسا فلسفہ نہیں دیا جا سکتا کہ جس میں اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کا جو آئیڈینٹی ہے, اس کا جو ورثہ ہے, جس میں کہ مذہب بھی ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے, وہ بھی سیف گارڈ رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آج کی دنیا کے مطابق آگے بڑھنے کا موقع بھی ملے گا. Unless Egypt can give birth to such an ideology, Egypt would not be able to give birth to a revolutionary party. And unless there is a revolutionary party, in decades and centuries to come, Egypt will keep going around in circles
as it has in the last 200 years. And unfortunately, this is the last resemblance and the most striking resemblance between Egypt and Pakistan. But how to solve that conundrum, we'll talk about that during our last 5 lectures. Thank you very much. I'll close my session and open to questions. Thank you. جی بہت بہت شکریہ ستار صاحب. میں بھی ایکچولی میں نے وزٹ کیا ان جو عرب اسپرنگ وغیرہ کے دوران, اور انفیکٹ میرا بھائی وہ تھا بینک میں کام کرتا تھا, اور میری اس کی ایک شرط لگی کہ میں نے کہا کہ مبارک از گوئنگ ٹو لیو, اور ہی وڈ سے کہ مبارک از نیور گوئنگ ٹو لیو. تو خیر, بٹ میں نے یہ دیکھا جو ریولیوشنز میں اکثر ہوتا ہے, کوئک ایک ہے پھر ایک کویسچن آپ سے, کہ جو ریولیوشنز جس طرح سے آتے ہیں اور پھر ریولیوشن کے بعد جو ہو ٹیکس کنٹرول از ڈفرنٹ سیٹ آف پیپل. تو وہاں جو آپ نے بھی کہا نا کہ جی یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ برجنگ ایک کوئی ایسی پارٹی نہیں آئی یا سوچ نہیں آئی جو ٹریڈیشن اور ماڈرنٹی کو برج کرے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں ایک ماڈرنٹی تو تھی, مے بی وہ اس طرح سے برجنگ نہیں تھی, لیکن ایک تھا ان کا ایک اپنا ورژن تھا, لیکن وہ آرگنائز نہیں تھے ایز اے پارٹی, اور وہ پوسٹ ریولیوشن وہ اس ریولیوشن کو مینیج نہیں کر سکے, اس کا کنٹرول نہیں لے سکے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ ٹو دس؟ I would say it was not a revolution. It was just an uprising. ریولیوشن ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں, لفظوں کو ہم جو ہے نا حقیر کر دیتے ہیں. ریولیوشنز نیور ہیپن وداؤٹ اے ریولیوشنری آئیڈیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ وقتی ہوگا, شخصی ہوگا, اینڈ اٹ ول بی انڈن. میں نے بھی بیٹ لگائی تھی عرب اسپرنگ سے پہلے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ اینی ویئر. So it is not a revolution. So just another quick sort of response to that, کہ جیسے ایران میں بھی, ایران is one would most people would concede کہ جی it's a revolution ایران میں جو ہوا خمینی. تو وہاں بھی from what I heard and understand کہ جو جس طرح سے وہ revolution آیا اور اس کے بعد جو who took charge were different sets of people. تو ایرانیز کال دیٹ اے ریولیوشن. جو لیفٹ کے لوگ ہیں ان کے ریولیوشن کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اچھا, آپ نے حسنی مبارک پہ ختم کر دی اپنی گفتگو نا, اس کے بعد محمد مرسی بھی آتے ہیں, وہ ان کا ذکر نہیں آیا کیونکہ وہ اہم بنتا ہے اس لحاظ سے. مجھے خود بھی یاد ہے جب مطلب عرب اسپرنگ ہو رہا تھا اور تحریر اسکیئر میں سارا کچھ ہو رہا تھا, وہ تو میرے ایک دوست ہیں اور وہ مصری ہیں, بلکہ 2-3 دوست ہیں وہاں مصری, تو فیس بک پہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی اس وقت. تو وہ کیونکہ سیدھی سی بات ہے, جیسے ہمارے یہاں جو لیفٹسٹ ہیں, پروگریسو ہیں, جماعت اسلامی کے خلاف ہیں, تو وہاں کے جو ہیں وہ محمد مرسی اور ان کی جو اخوان المسلمون ان کے خلاف تھے وہ. اچھا, محمد مرسی جو تھے یقیناً الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے, وہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے, اس کے بعد الیکشن ہوں. اچھا, لیکن وہاں کے لیفٹسٹ پروگریسو جو میرے دوست تھے وہ لوگ یہی تھے, تو انہوں نے سمجھے اس مخالفت میں تھے, وہ کہتے تھے نہیں ان کے مقابلے میں ہمیں فوج قبول ہے. میں نے کہا بھائی ہم پاکستان میں یہ بہت سالوں سے بھگت رہے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن میں نے کہا چلیں پھر آپ تجربہ کریں, تو وہ اس کے بعد فوج آ گئی, محمد مرسی کو اتار کے ان کا تختہ الٹ دیا انہوں نے, اور جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے پھر ہمارے. دیکھیے, محمد مرسی کے آنے کے بعد طیب اردگان نے وزٹ کیا تھا ایجپٹ, اینڈ ہی سیڈ کہ آف کورس آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یو آر دی لافل پریزیڈنٹ آف ایجپٹ, بٹ سوسائٹی کے حالات دیکھ کے, طاقت کا جو توازن دیکھ کے, اس کے بعد آپ کوشن سے آگے چلیں. اینڈ ہی سیڈ فالو the cautious path that I have treated in Turkey. لیکن اس جو ایڈوائس تھی یہ اردگان کی,
उसको उन्होंने संजीदगी से नहीं लिया, एंड ही जस्ट थॉट एंड हिज पार्टी बेसिकली थॉट कि जो सारा काम है वो आप एक डिक्री की या किसी को आप कहते हैं कि ऐसे हो जाओ वैसे हो जाएगा। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है इसको आप इतनी सिर्फ ताकत के ज़रिए जो है ना ब्रिज नहीं कर सकते। और उनके हाल तजर्बा था, देखिए दो थे कि या अरबकान के नक्श कदम पे चलें या अर्दोगान के। अनफॉर्चुनेटली टर्की के जो नक्श कदम ये इजिप्ट ने ये अरबकान के नक्श कदम पे चले अर्दोगान के। एज़ यूजुअल सरदार साहब बहुत खूबसूरत और बहुत ही मिसमराइजिंग टाइप का आपने कर दिया था आपने मज़े का। और अच्छा मेरे तो एक सिमिलरिटी के हवाले से एक था कि जो मोहम्मद अली पाशा आता है और वो 40 साल गुजारता है और उसके बेटे फिर स्मैश कर जाते हैं, तो यहाँ पे भी रंजीत सिंह आता है 40 साल गुजारता है अच्छा। और उसके बच्चे जो है ना फिर वो ब्रिटिश ले लेते हैं। तो ये भी एक बिल्कुल जोग्राफी के साथ एक सिमिलरिटी है, ये भी बड़ी यूनिक सी है। अच्छा एक दूसरी बात ये है कि एक तो हिस्टोरिकली एक तो जो इजिप्ट का है वो एग्रीकल्चर बेस सोसाइटी थी जो कि नील के हवाले से है। दूसरा जो स्विज़ है, स्विज़ नेल कैनाल है, अब उसके लिए जितना एक फ़ायदेमंद चीज़ है तो ये कंटेंशन भी एक सोर्स ऑफ कंटेंशन भी है। और आप कहते हैं कि आपका ख्याल यानी आपके जो मैं समझ कि जब इतना एक सिंगल पैसेज है फॉर द यूरोपियन फॉर द इवन अमेरिकन कि जो इतना गुड्स की पैसेज है वो इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर के हवाले से मैं अगर देख लूँ कि एक वॉर चल रही है 50s के शुरू में जो 67 की नहीं जो पहले की वॉर थी, उसमें अमेरिका यूरोपियन के साथ अपने ताल्लुकात को स्टेक पे रख के वो जमाल अब्दुल नासिर के साथ खड़ा हो जाता है। और वट एवर द रीज़न वाज कि वो एक है, तो हम ये इग्नोर तो नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी ज़बरदस्त सोने की चिड़िया है ये जो स्विस और उसको वो इग्नोर कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो प्रो सोशलिस्ट टाइप की पॉलिसीज़ थी, उसको अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा था। और तकरीबन 24 साल वो उसकी गवर्नमेंट रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं, बट देयर वाज सम सपोर्ट समहाउ कि वो सरवाइव कर रहा था। तो देयर वाज सम इंटरेस्ट इन दैट रिगार्ड एज वेल कि वो, और फिर जब मामलात ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर इज़राइल एक छोटा सा मुल्क फिर पूरे अरब को खड़का जाता है उस वक़्त ये कहानी है। तो उसमें थोड़ा सा एक कुछ ना कुछ तो है उस हवाले से। जी देखिए आपने 2-3 बातों का जिक्र किया। एक तो स्विस के हवाले से, जब स्विस कैनाल बनी है तो इजिप्शियन किंग फारूक इस्माइल, उसका ख्याल था कि गेम चेंजर साबित, और मैं जो कर्ज ले रहा हूँ ये स्विस कैनाल से इतने रेवेन्यूज जनरेट हो जाएंगे कि मैं कर्ज वापस कर दूंगा उसकी राहदारी से। Between 1871-75 there was a civil war in America, जिसकी वजह से जो प्राइसेस थी कॉटन की वो बहुत बढ़ गई थी, और इजिप्ट की जो कॉटन थी दे हैड अ विंडफॉल। और उसके बाद 75 के बाद ये विंडफॉल ख़त्म हो गई, रेवेन्यूज़ इजिप्ट के कम होने शुरू हो गए। बट दे वर बेटिंग कि ये जो एक राहदारी खुल जाएगी, स्विस कैनाल खुल जाएगी, यहाँ से इतनी आमदनी होगी कि बस जो है ना यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लगी थी। कैनाल खुल भी गई लेकिन वहाँ से उतनी आमदनी नहीं हुई, कर्ज़ों का बोझ बढ़ता। तो ये एक जो है ना मेंटालिटी कि बस ये कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बन जाए उससे जो है ना एक हालात बदल जाएंगे, ये सोने की चिड़िया साबित होगा। कम से कम इजिप्ट के केस में ऐसा नहीं हो। आपको जदीद दौर में एक सोने की चिड़िया नहीं, पूरे सोने की चिड़ियों के गोल चाहिए होते हैं। फिर
اس صدی میں بھی آ کے جو ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ 5-7% کے قریب جو جی ڈی پی ہوگی جو کہ ریلیٹڈ ہوگی ڈیورنگ دی سوئس کینال سے اب بھی، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ پوری کی پوری ایک جو ہے نا اکانومی ماڈرن انڈسٹریل کی وہ تو نہیں چلا سکتے. تو یہ سوئس کینال پہ کہ اس کو ہم نے ٹھیک ہے آپ نے کر لیا، اگر بہت ہی زیادہ اگر وہ آپ کریں گے تو یورپینز جو پاور ہیں، امریکنز ہیں، رشینز ہیں، چائنیز ہیں، would they allow Egypt to close? Never. یہ جو آپ کا ہے کہ دیکھیے جو ناصر تھا وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاپولر تھا، اور اس کی پاپولیرٹی کی جو ہے نا وہ جنرل ریزنز تھیں. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جو عوام تھے جو کہ اگنور ہی ہوتے آئے تھے، انہوں نے یورپینز کا، برٹش کا جو ہے نا امپیریلزم بھی دیکھا، اپنے پولیٹیشنز کی کرپشن بھی دیکھی، کنگ جو تھا اس کی امپورٹنس بھی دیکھی، جو رولنگ کلاسز تھی ان کے پرتعیش زندگی بھی دیکھی. جو خدیوی اسماعیل تھا، یہ اس کو کہتے ہیں اسماعیل دی میگنیفیسنٹ، اور جب اس نے سوئس کینال کھولی تو بڑے یہ جو یورپین رائلٹیز کو انوائٹ کر کے ایجپٹ میں بہت بڑی پارٹی آرگنائز کرنا چاہتا، which he did. اور سوئس کینال کی سے پہلے اس نے وہاں پہ ایک اوپرا ہاؤس بنوایا، اور ایک اوپرا کنڈکٹ کو لے کے ایک اوپرا آئیدا وہ بھی اس نے کمیشن کیا. تو یہ جو ایک طرز زندگی تھا، ایجپشن لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے خلاف ریزنٹمنٹ تھی. پہلی دفعہ آ کے جو غریبوں کی بات کی ہے وہ جمال عبد الناصر نے کی ہے. تو کیونکہ اس کو عوام کی سپورٹ حاصل تھی، فوج کی اس کو سپورٹ حاصل تھی، تو اس لیے اگر امریکن اس کے خلاف ہو بھی گئے تھے تو دیٹس وائی he could survive. Basically his undoing was the ill-placed war of 1967. سوری ہاک کر رہا ہوں مائکروفون. یہ اورینٹلزم کی جو آپ نے بات کی نا جی، تو ایڈورڈ سعید نے اس پہ لکھی ہے امپیریلزم اورینٹلزم پہ بھی. تو یہ اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں کہ جی جب آپ وکٹم وکٹم مینٹالٹی کہ جی ہم وکٹمز ہیں اور اس کو ایک اپنی ایک ایکسکیوز بنا لیں تو وہ تو پھر ایک آپ کی وہ ویکنیس ہی بن جاتی ہے آپ کی. لیکن اگر آپ جیسے لٹریچر جیسے یہ اورینٹلزم ہے، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ لٹریچر کس طرح سے آپ کو آپ کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہا ہے یا کس طرح سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر آپ وہ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا ٹیکٹکس ہیں، موٹیویشنز ہیں اور کیا ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ٹو کاؤنٹر دیٹ. کیونکہ اس سے ایک یہ کنٹرولنگ میکینزم تو ہے یا ایک حربہ ہے. تو اس حد تک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکالرشپ یہ چیزیں جو ہیں یہ بینیفیشل ہو سکتی ہیں؟ نو. وائی؟ دیکھیے جو میدان عمل ہے وہ میدان عمل ہے. آپ اس لٹریچر کو ڈفرینٹ طریقے سے کرٹیسزم کا اینگل ڈھونڈ بھی لیں گے، آپ جنگ جیت لیں گے. یہ کوئی آگے بڑھنے کا راستہ تو نہیں بتاتا. چلیے ٹھیک ہے کہ وہ ان کے لٹریچر میں یہ بائسز پائے جاتے ہیں، اس طریقے کے اس کے اندر ہڈن میسیجز ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی جو ماضی ہے وہ آپ اس سے متنفر کرتے ہیں. اور what is the solution? There has to be a practical, political, economic, social solution. I don't find that in all these narratives. دیکھیے ان کا فرسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ ڈڈ دے رائٹ دا لٹریچر فرسٹ اور ڈڈ دے ون دا وار فرسٹ؟ ویل how come they can subjugate us? How come we can never subjugate them? Power comes first, literature comes next. That is the sequence. You follow that, you become powerful, you become rich. آپ لٹریچر میں جو ان کے خلاف کہنا چاہیں کہہ دیجیے، وہ اس کو آکسیڈنٹلزم کہہ دیں گے،
I rather be in that position کہ وہ آپ کو لٹریچر کو کرٹیسائز کریں, oh that literature produced by the Arabs, by Islamists, by the people in Pakistan, یہ تو آکسیڈینٹلزم کا شکار ہے. I rather be in that position. اچھا, کامنٹ کی بھی اجازت ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا, جو بات ہو رہی ہے وہی ساتھ میں کھول لیا, مائک سر قریب کریے. ہاں, معین صاحب نے بھی جو بات کی اور آپ نے جو جواب دیا ہے, ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم تاریخ کو دیکھتے کیسے ہیں, ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے تاریخ کی طرف. اچھا, اگر تو ہم تاریخ کی طرف مطلب تاریخ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم آج کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تھا, یا اگر ہمارا ویو پولیٹیکل ہے, اور یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک پیمانہ ہے, ایک سمجھیں لٹمس ٹیسٹ مطلب سارٹ آف ہے کہ اگر آپ تاریخ کو پیچھے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آج کی پالیٹکس کو اپنے ڈائریکٹ کرنا ہے, تو آپ غلطی پہ ہیں, بہت بڑی غلطی پہ ہیں. بہت بڑی خرابی پیدا ہونے جا رہی, جیسے انڈیا میں بھی ہوئی ہے اور مسلم دنیا میں ہوئی ہے پہلے ہی. انڈیا میں تو ہمارے سامنے ہوئی ہے نا پیدا بالکل. تو اچھا, تاریخ کو اگر ہم اس طرح دیکھیں گے تو ہم ایک دلدل میں پھنس جائیں گے, کبھی نہیں نکل سکتے. مثلا میں تھوڑا سا اپنا بتا دیتا ہوں, ہمارا دوستوں کا گروپ تھا, ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے تھے. اچھا, مجھے یاد ہے پرانی, آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہو گئی ہے, تو ہم سوال یہ کرتے تھے, اچھا بھی اگر ٹیپو سلطان کے وقت میں ہوتے تو ہم کس کا ساتھ دیتے, ٹیپو سلطان کا ساتھ دیتے یا انگریز کا ساتھ دیتے. اچھا, کچھ بھی کر لیں آپ نہیں, آپ اس وقت نہیں موجود ہیں, آپ آج موجود ہیں. آپ اس وقت نہیں جا سکتے, اس وقت کو آج نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اور اس میں یہ اچھا جب بھی اور اسے ہم جب پالیٹکس کے ساتھ جوڑتے ہیں بہت خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر تو تاریخ کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے, میرا تو یہ ویو ہے. مطلب مختصر میرا خیال ہے جی, تاریخ اپنے آپ کو کسی طریقے سے بھی نہیں دیکھتی. تاریخ انفولڈ ہوتی ہے. تاریخ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, دیکھیں لوگ بناتے ہیں, مختلف کلاسز ہیں, مختلف لوگ ہیں, ایک چل رہی ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی میں جی 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 مائک کی تو کوئی نہیں ہو جائے گا ایسی چل. دیکھیں تاریخ جو ہے نا, مطلب انگریزوں نے یہ کیا, وہ سامراج تو یہ ہو گیا. دیکھیں مطلب پیچھے جو کچھ ہوا ہے نہ اسے لوٹایا جا سکتا ہے, نہ اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. بدلہ لینا, انتقام لینا, اس میں ہم پھنسے رہیں گے. مائک دیجیے سر کو, مائک دیجیے. جی جی فرمائیں. پہلے ہوتا یہ رہا تھا, دیکھیں مطلب سلطنتیں, مملکتیں, قومیں, مختلف وار لارڈز ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, اور کوئی ان کی سمجھیں جو پیداوار تھی مینلی کوئی نہیں ہوتی تھی, یا جو زرخیز علاقے ہوتے تھے وہاں اتنے حملے بھی زیادہ ہوتے تھے. اور یہی تھا, وہاں چلے جاؤ, مال غنیمت لوٹ لو, اور اس طرح سلطنتیں چلتی تھی. آخری سلطنت جو عثمانیہ سلطنت تھی وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی, اور جب وہ مال غنیمت آنا بند ہوا تو اس کی جڑیں بھی کھوکھلی ہونی شروع ہو گئی تھیں. تو یہ تو سلسلہ اس طرح رہا. اچھا, اب دیکھیں نا, اس چیز کو ہم نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ کیسے رہے گا سارا, اور یہ جا کے اب سمجھیں ایک طرح سے ساری تاریخ جو ہماری بنی ہے وہ اسی طرح, جس میں آپ کہہ لیں فتوحات, جنگیں, مختلف طرح کی, صحیح غلط یہ نہیں کہہ سکتے کون سی جنگیں تھیں, تجارت, لوگوں کا ملنا جلنا, اس سے ہی تاریخ وجود میں آئی ہے, اس سے ہی انسانی تہذیب وجود میں آئی ہے, اور انسانی تہذیب کی ترقی بھی ہوئی ہے. اسی سے آئیڈیاز کا سفر ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں ہوا, ایک زمین سے دوسری زمین میں ہوا ہے. ان چیزوں کو نہ ہم بدل سکتے ہیں, نہ صحیح کہہ سکتے ہیں, نہ غلط کہہ سکتے ہیں. ان پہ نہ ہم پالیٹکس کا اطلاق کر سکتے ہیں, نہ اخلاقیات کا اطلاق کر سکتے ہیں. یہ صرف تاریخ ہے ہمارے سامنے. آج کی جو تاریخ ہے, جو اس لمحے تاریخ ہے, وہ اور آنے والی تاریخ جو, اس کو ہم بنا سکتے ہیں, اس کو ہم بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اور اس سلسلے میں کوئی فلسفہ جو کہ ہیلپ کر سکے, دیکھیے ایجپٹ نے ہر طریقے کا فلسفہ اپنانے کی کوشش کی ہے. ناصر کے دور میں انہوں نے سوشلسٹ پالیسیز اپنائیں, سادات اور حسنی مبارک کے دور میں یہ نسبتاً مارکیٹ اورینٹڈ ریفارمز انہوں نے کی. ڈیموکریسی کی کوشش کی 29 سال 23 سے لے کے 52 تک, دوبارہ پھر کوشش کی, آمریت رہی, nothing worked. So یہ something is fundamentally missing, and unless we find that missing link, unless they find the missing link, they'll have a problem in Egypt.
And unless we find that missing link, we'll continue to have problems in Pakistan as well. لیکن اس بارے میں بعد میں بات کریں. جی کہ ایجپٹ کے لیے سوئس کنال جو وہ سونے کی چڑیا تھی، ان کے لگتا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، لیکن وہی ان پر بھاری بھی پڑی ایک فیکٹر ہے. تو کیا سی پیک پاکستان کے لیے سیم نہیں؟ میں چاہتا تھا کہ یہ جو سملیرٹی ہے میں خود نہ بتاؤں اور لوگ اپنے آپ سمجھ لیں. گیم چینجر ہے نا، گیم چینجر سونے کی چڑیا ہے. تو یہ مطلب یہ تو ہم آج اپنا سونے کی چڑیا اور راہداری گیم چینجر ہے، یہ ایجپٹ میں 1 صدی 1.25 صدی پہلے ہو چکا ہے. ارشدہ صاحب آپ تشریف جی 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 یہ چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کا آنا اور جانا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی چنگیز خان آیا اور پتہ نہیں، اور اس کے بعد وہ کیا تھا، ایک اور شخص اٹھا تھا، امیر تیمور آیا، اور پھر بابر آیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ انڈیا میں آئے. ہم کہتے ہیں ہماری 1000 سال کی حکومت، ہماری کہاں تھی؟ چند قبائل تھے، ایک قبیلے کے بعد دوسرا قبیلہ آتا تھا، اوورٹیک کر لیتا تھا. اس سے یہ نہ کوئی ریولیوشن ہے، نہ یہ کوئی تبدیلی ہے. بنیادی طور پر آئیڈیاز جو ہیں نا، دے آر دا امپورٹنٹ. ہم اس آپ نے ہسٹری کے ٹیچر ہیں، یا میری مراد ہے آپ نے بہتر پریزنٹ کیا ہے فیکچولی، اور آپ نے پوری ہسٹری جو بتائی بہت اچھی بتائی ہے. لیکن نیپولین برنگز دا بٹر گفٹ آف ماڈرنٹی. مجھے تو اس فکرے کے اوپر تھوڑا سا نا یعنی کہ کویسچن پیدا ہوتا ہے. ایک تو ماڈرنٹی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرنٹی کیا چیز ہوتی ہے. او بھائی ماڈرنٹی یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے زمانے کے خیالات ہیں نا، وہ ماڈرنٹی کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. جو اپنے زمانے کے، مثلا ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں نا، تو 21ویں صدی what ideas یعنی کہ what ideas are specific 21ویں صدی سے، اور ہم خیر پچھلی صدی کا بھی امپیکٹ ہے، یعنی کہ ان 1-2 صدیوں میں میجر آئیڈیاز ہیں کون سے؟ وہ ہیں ماڈرن آئیڈیاز. میں تو 21ویں صدی کی بات کرنا چاہوں گا. اور ماڈرنٹی کا کبھی فروٹ بٹر نہیں ہوتا. ماڈرنٹی کا فروٹ جو ہے نا کبھی بٹر ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں ماڈرن کا مطلب ہے نہیں، اوہو، تو پھر ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے نا کہ یہ کوئی ماڈرنٹی آ گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کون، ہماری یہ جو میں اپنے ملک کی بات کروں گا، اپنے سماج کی بات کروں گا. ہم اپنے سماج میں لوگوں کو کلاسیفائی کر کے دیکھیں کہ کتنی پرسنٹیج 21ویں صدی سے بلانگ کرتی ہے. آپ دیکھیں موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا، میرے خیال میں لاسٹ 10 سینچریز جو ہے نا، ان تمام سینچریز کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہمارے 21ویں صدی میں موجود ہیں. آر وی ماڈرن؟ ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہمیں ماڈرن ہونا ہے. ٹھیک. تو آپ 1-2 لیکچر چھوڑ کے تیسرے لیکچر میں آئیں تو ماڈرنٹی کی ڈیفینیشن کو ہم دینے کی کوشش کریں گے کہ اسپیسیفک آئیڈیاز کیا ہیں جو معاشرے کو ماڈرن بناتے ہیں. ہاں نہیں ماشاءاللہ. دوسرا آپ کی یہ جو بات ہے بٹر گفٹ، بٹر اس لحاظ سے کہ جب تک آپ یہ بٹر میڈیسن کہہ لیجئے، جب تک آپ ماڈرنٹی کی بٹر میڈیسن نہیں پئیں گے، اس وقت تک جو آپ نے کہا کہ پچھلی 10 صدیوں کے ہر طرح کے خیالات معاشرے میں موجود ہیں، اور ان خیالات کو ان کے اثرات کم کرنے کے لیے کڑوا گھونٹ جو ہے ماڈرنٹی کا یہ پینا پڑے گا. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے
आइडियाज हो गए हैं Anachronistic, जी, जो जी, बिल्कुल। हमारे समाज में, जो हमारे समाज है एनाक्रोनिज्म का जी, शिकार है। बिल्कुल ठीक। और ये एनाक्रोनिक आइडियाज को हमें वाइप आउट करना होगा। अब ये इनको सर जो बाकी पुराने लेक्चर्स हैं वो भी इनको भेजिए। ये सारी सर बेसिकली पीछे भी जरा सर ये बेसिकली बिटर गिफ्ट उनके लिए जिनको मॉडर्निटी का पता नहीं है, वो तो हम लोग हैं जो कहते हैं कि मॉडर्न होना है, ये उनके लिए बिटर है, उनके लिए कड़वा घूंट है, जिनको अभी पिछली 1400 सदी पहले ही वो अभी तक उधर ही हैं। लेकिन बिटर इसलिए कि अगर वो ये घूंट नहीं पीते तो नतीजा आलम असबाब में वही सामने आया जो इजिप्ट में सामने आया था। भाई यू विल बी डिफीटेड, यू विल बी सब्जुगेटेड। और अगर आप ये बिटर गिफ्ट पी लेते हैं, अपने आप को तवाना कर लेते हैं, तो फिर आप अपने आप का दिफा भी कर सकते हैं, अपने ताकत में भी इजाफा कर सकते हैं, दौलत में भी इजाफा कर सकते हैं। चलिए आप इजाफा करने के बाद दूसरे मुल्कों पे हमलावर ना हो, लेकिन आप अपने अवाम को तो जो है ना रोजगार, सेहत, तालीम वो तो फराहम करें। तो ये आप सही कहता है लड़का कि जी जब ये बिटर गिफ्ट जो है ये चंद लोगों के लिए बिटर है, चंद लोगों के ये स्वीटर देन हनी है। जी मेरा ये था कि मॉडर्निटी को जो है मॉडर्निटी को आप सिनोनिमसली एक किस्म का इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन के साथ कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निटी इज़ दैट सिनोनिमस टू वेस्टर्नाइजेशन, के वेस्टर्न आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, व्हाटएवर, उनको एक्सेप्ट करने से मॉडर्निटी आती है, नंबर एक। नंबर दो, पूरी जो दुनिया की तारीख़ है वो रेजिस्टेंस से भरी हुई है। तो रेजिस्टेंस डजंट नेसेसरली, अगर जो मुझे इम्प्रेशन मिला कि उस रेजिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में चेंज न ला सके। इसका मतलब है कि शुड पीपल एक्सेप्ट व्हाट इज़ इम्पोज्ड अपॉन देम फ्रॉम आउटसाइड। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका हो सकता है, लेकिन आप देखिए पूरी जो तारीख हमने पढ़ी है, देखी है, उसमें तो रेजिस्टेंस तो भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, और वो उनके बड़े सुनहरी बाब हैं उन मुल्कों के। वो और बात है कि बाकी कुछ नहीं हो सका, या एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सके। वो तो हमारी इंटरनल कंट्रडिक्शंस या इंटरनल हमारी सिचुएशन थी। लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी सी लगी कि मॉडर्निटी वेस्टर्नाइजेशन है और रेजिस्टेंस जो है एज बिकॉज नथिंग हैज़ हैपेंड, सो व्हाई डिड इजिप्शियंस डू ऑल दैट रेजिस्टेंस या इजराइल के खिलाफ व्हाटएवर। थैंक यू। देखिए, वेरी मच। थैंक यू जी। 3 आइडियाज़ हैं जो कि हमने यहाँ डिस्कस किए आज के लेक्चर में और प्रीवियसली भी। एक है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन है जबकि आप अपने जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो अपनी सोच है, उसको मॉडर्न करते हैं। एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? द मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया is the use of reason in areas where you have to make decisions based upon reason. This is modernization. Industrialization, of course, when a modern society engages in productive processes, then it creates value. जब एक नॉन मॉडर्न सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, archaic society, without becoming modern, when it engages in industrial production by borrowing technology, it results into crony capitalism and stranglehold of the mafia. That is what we see in Egypt. तीसरी बात है westernization. Westernization is when you don't do modernization based upon reason, you don't industrialize, you just spend money to imitate the lifestyle of the West. That's exactly what Egypt was doing during the 40 years after Muhammad Ali. जो उन्होंने बोरो किया यूरोपियन बैंकर से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रो हंगेरियन बैंकर से,
انہوں نے کسی اس کو پروڈکٹیو مقصد میں نہیں لگایا, نہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا, نہ ان کا مائنڈ سیٹ بدلا, نہ انڈسٹری لگائی, انہوں نے اپنی پرتعیش زندگی میں گزارا. دیٹ از ویسٹرنائزیشن. سو آل دیز تھری آر ڈسٹنکٹ. اچھا, ایک دوسرا سوال تھا سر نے پوچھا کہ یہ ویسٹرنائزیشن ہے اور جو نالج لینا کہ جو موبائل فون بنا سکے, well that's modernization, industrialization. They use this. دوسری آپ نے بات کی ریزسٹنس کی. دیکھیے جس طرح یہ امپیریلزم اور کلونیلزم, اورینٹلزم, اس طرح یہ ریزسٹنس بھی ایک رومانس ہم نے بنا دیا. we going to resist against this, you know, unless you have the correct ideas, what are you going to get from that resistance? میں نے جا کے ریزسٹ کیا, یہ بہت بڑا لیڈر ہے, اس نے اتنے دن جیل میں گزارے. جیل میں تو ڈاکو اور چور بھی دن گزارتے. تو یہ ایک رومانس جو ہے نا کریٹ ہو گیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو جسٹ ریزسٹ اینڈ یو نو تھنگز آر گوئنگ ٹو بی بیٹر. جسٹ ریزسٹنس فار دا سیک آف اٹ. ان مینی سوسائٹیز آف دا ویسٹ سیلف ناؤ what they just resisting against everything. Society needs to function as well. There has to be laws, there has to be norms, there has to be rules, there has to be regulations, whatever they are. اگر آپ اتھارٹی کے خلاف اٹھتے ہیں لیکن آپ کی جو یہ اپرائزنگ ہے کسی لاجیکل انالیسس پہ, کسی آبجیکٹو ریڈنگ آف ہسٹری پہ, کسی سنتھسس آف ہسٹوریکل فورسز اس پہ مشتمل نہیں ہے, تو آپ اپنا ذاتی مقصد پورا کر لیں گے. آپ ایک چھوٹے سے گروہ میں اپنے ہیروئزم کو جو ہے نا اسٹیبلش کر لیں گے. آپ چند سو لوگوں کو لے کے ان کو شہید کروا دیں گے یا خود شہادت کا درجہ اختیار کر لیں گے. میں نے کبھی اس ریزسٹنس فار دا سیک آف ریزسٹنس اس سے کوئی لوگوں کی زندگی میں پر مقصد بہتری آتے ہوئے, تبدیلی آتے ہوئے نہیں دیکھی. Solution is find the correct reason why you are behind, why you get defeated by Napoleon, why you don't have science, why don't you have technology, why don't you have knowledge. And once you have those correct ideas, on the basis of those correct ideas, form up a party, and then party کے جو خلاف اٹھتا ہے, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا اناکرونسٹک فورسز اٹھتی ہیں, ان کے خلاف ریزسٹنس کریں. پھر put up against British colonial rule, اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیے اس کا تو یہاں ٹاپک میں ذکر نہیں ہے, نہ ہی میں نے اس کی مخالفت کیا. That was correct. That is okay, of course. There's nothing wrong about that. سر ذرا ٹھہر جائے, پیچھے سے سوال کر لیں. دیکھیے یہ جیسے شروع میں کہا کہ this is a series of 13 lectures. It has a certain sequence. You know, we are talking about the history of the West and the struggles of the rest. And during the next lecture we are going to talk about the Ottoman Empire, جس کے بارے میں بڑا رومانٹسزم ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے نا جی یہ آئی تھنک جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ نیکسٹ جب بھی جو ہے نا وہ تشریف لائیے. ارشد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی 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 نہیں, میں اسی لیے سامنے بٹھائے ہوئے اپنے دو. سر تھوڑی آن لائن جو ہماری آڈینس ہے
وہ بھی کافی ظاہرہ سیکھ رہی ہے. ان کی نمائندگی کے لیے ایک سوال ہے یاسر حبیب صاحب کا ہے. سوال سے پہلے میرا خیال ہے یہ اگلے لیکچرز میں آپ اس کو ایڈریس کریں گے، لیکن بہرحال میں سوال آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں جمہوریت کیوں ناکام ہوتی ہے؟ کیا ہمارا سماج ابھی جمہوریت کے لیے تیار نہیں ہے، یا جس طرح کی جمہوریت مسلم ممالک میں رائج ہے وہ اپنی اصل روح کے مطابق نہیں ہے؟ یہ سوال یہاں بھی ہو بھی چکا ہے، کچھ اس کا جواب آ بھی چکا ہے، لیکن پھر چلیے دہرا دیتے ہیں. ایک ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جو یورپ کے عروج کے جو ہم نے فرسٹ 3 لیکچرز دیے، کہ the rise of the West, rise of the modern industrial West, that came in sequence. First came social transformation, then modernization of political structures from empire to nation state. Then came industrialization from 1875 roughly up until 1914. And after Europe had gone through all these transformations, did democracy come to Europe? سادے الفاظ میں جمہوریت جو ہے یہ ترقی کا ثمر ہے، اس کا بیج ہے. اور جہاں بھی یہ سیکوینس کو بریک کیا گیا ہے، what do you get? Disappointment. ایجپٹ میں محمد علی پاشا کے دور میں اس نے جدید آرمی بنائی، جدید نیوی بنائی اور انڈسٹریلائزیشن ہوئی. لیکن اس طریقے سے ایجپٹ میں سوشل ٹرانسفارمیشن محمد علی پاشا کے دور میں بھی نہیں ہوئی. اور اس سوشل ٹرانسفارمیشن نہ ہونے کے نتیجے میں جو اگلے 40 سال میں جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ بھی وائپ آؤٹ ہو گئی. اور جب نہ وہاں پہ سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، نہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ترقی ہوئی ہے، تو جب انہوں نے 1923 آنورڈز جمہوریت چلانے کی کوشش کی ہے، وہ ناکام تو ہونی تھی. تو جب تک یہ آپ سیکوینس فالو نہیں کریں گے سوشل ماڈرنائزیشن کا، انڈسٹریلائزیشن کا، اور جب یہ دونوں پروسیس ہو جائیں گے، دین یس یو کین ہیو ڈیموکریٹک رائٹس in a manner and at a pace which is suited to your own society. That's it. ٹھیک ہے جی. سوشل ٹرانسفارمیشن جب نہیں ہوتی تو اکثر نہیں ہوتی جو یہ کریں.